اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی یہ لاڈلی صورت پڑھ کر اپنی پسند کا نصیب لکھوا لو، لوگ تمہارے نصیب پر رشک کریں گے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آیا ہوں، کسی بھی دن پڑھنے والے کا نصیب اور تقدیر ایسے بدلتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہیں رہتی۔ اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ جو کہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ انسان کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ میں سے ہر بھائی بہن یہ کوشش کرے کہ یہ ایک نایاب اور مختصر سا وظیفہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اور اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ یہ وظیفہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، کسی ایک دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی انسان کو دولت بھی ملتی ہے، رزق اور مال بھی ملتا ہے، اس کی زندگی سے پریشانیاں بھی نکل جاتی ہیں، بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ انسان اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر اپنے اللہ سے لکھوا لیتا ہے۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے تو آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ ایک وظیفہ لازمی پڑھ لے، اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوئے خود دیکھے۔ پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو، یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، یاد رکھیے کہ ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اور اس معاشرے میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نظر نہیں ڈالتے جو ہمارا رزق کم ہونے کی وجہ بنتی ہیں۔ اس وظیفے میں وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز ادا کر کے جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ کی تسمیح بیان کرنے کے بعد اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ کر جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اس میں اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ گھر پر ہیں، گھر پر پڑھ لیں، دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں۔ آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر کہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ سکون سے، اطمینان سے، باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل پڑھیں، تاکہ یہ عمل آپ کو مکمل طور پر فائدہ دے سکے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں،
یا درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھ لیں۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ مثلا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کہیں نوکری کے خواہش مند ہیں تو اس چیز کی نیت کر سکتے ہیں کہ مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی اور اپنی مرضی کرتی ہے تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ پر شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کی نیت لازمی کرنی ہے اور آج وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے اور سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے وہ مقصد ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے یا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو آج نیت کر کے بیٹھنا ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رب کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بڑے آرام سے، سکون اور دھیان سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا، اور اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہیں اور آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں اور آپ کے مسائل غیب سے حل ہو رہے ہیں۔ غیب سے اللہ آپ کے لیے رزق، مال و دولت کا بندوبست کر رہا ہے۔ یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے یہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب لکھوانے کا مہینہ ہے۔ صرف 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے آپ جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کی مانگی گئی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔
जिस घर में सूरह कौसर का ये वजीफा पढ़ा जाता है, इस घर से सभी नहुस्तें, बेबरकतियां, बेसकूनी का खात्मा हो जाता है। जिस दुकान पर सूरह कौसर पढ़ी जाती है, इस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ा जाता है, वो मकसद पूरा होकर रहता है। इस मकसद से तमाम रुकावटें और परेशानियां गैब से हल हो जाती हैं। और सूरह कौसर बे औलादी का बेहतरीन वजीफा है, बेरोजगारी का बेहतरीन वजीफा है, कर्ज से निजात का बेहतरीन वजीफा है। तो अल्लाह के हबीब के महीने में अल्लाह की लाडली सूरत का ये वजीफा आपने पढ़ना है और अल्लाह से जिद करके अपनी पसंद का नसीब लिखवाना है। अब आप सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर को सिर्फ 10 बार पढ़ना है और आप जितना खूबसूरती से पढ़ सकते हैं, जितनी मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ सकते हैं, जितने यकीन कामिल से पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी और आप हर परेशानी से निजात पा लेंगे। ये अमल आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पर 11 बार या वहाबू को पढ़ना है और दूसरे नंबर पर 10 बार सूरह कौसर पढ़नी है। ये 2 वज़ाइफ पढ़ने के बाद आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा इंतहाई कमाल का वजीफा है, इंतहाई मुस्तनद और मुजर्रब वजीफा है और ये एक कुरानी आयत का वजीफा है और ये कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। इस आयत में हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह इसे नवाज देता है और जो अल्लाह की नाशुक्री करता है, अल्लाह इससे नेमतें छीन लेता है। और जब आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, मेरा रब आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपके रिज़्क और दौलत में इजाफा कहां से हो रहा है, आपकी परेशानियां कहां से दूर हो रही हैं। मेरा रब ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि आज के बाद आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और इन तमाम की तमाम कामयाबियों के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला रब को राजी कर लेता है, रब को मना लेता है। इसलिए आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर तू शुक्र करता है तो रब तेरे रिज़्क में, तेरी दौलत में इजाफा करता है और अगर तू चाहता है कि तेरे रिज़्क में कमी हो जाए तो ना शुक्री कर, तू रातों रात गुर्बत का शिकार हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने मालो जान में बरकतें, वुसअतें, सलामती चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रब का शुक्र अदा किया करें। रब की नवाजिश देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ लें तो इसके बाद आपने आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज के अमल की मुकम्मल तरतीब दोबारा समात फरमा लें। किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद आपने बावजू होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। फिर अपने मकसद की नियत करनी है। इसके बाद 1 बार ताऊद और तस्मिया पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और सबसे पहले नंबर पर 11 बार या वहाबू पढ़ना है। दूसरे नंबर पर 10 बार सूरह कौसर पढ़नी है। तीसरे नंबर पर 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है और फिर आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये वजीफा करने के बाद अल्लाह आपकी नस्लों को भी आबाद कर देगा। जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिज़्क तंग किया हुआ है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं, तंगदस्तियां हैं, ये वजीफा करने के बाद
اور اس کی فضیلت اور برکت سے آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو کسی بھی طرح کی مشکل پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فانگے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، آپ کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے اور اتنا قرض ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وظیفہ ماہ شعبان میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بندش، کوئی رکاوٹ ہے، وہ بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آپ نے آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے، اپنے تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور اپنا کرم عطا فرمائیں گے اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔